السلام علیکم دوستوں اور بھائیوں، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رحمان بابا کی زندگی کے بارے میں۔ عبدالرحمن مومند رحمان بابا مغل دور میں پشاور کی مومند ایجنسی سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور پشتون صوفی درویش اور شاعر تھے۔ خوشحال خان خٹک کے ساتھ پشتون نسل کے مقبول ترین شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ رحمان بابا 1632 میں پشاور میں پیدا ہوئے اور ان کا وفات ڈیٹ 1706 ہے۔ رحمان بابا کا پورا نام عبدالرحمن مومند تھا۔ ان کے والد کا نام عبدالستار تھا۔ پشتو کے عظیم صوفی شاعر رحمان بابا ایک پشتون اپنے وقت کے مقبول گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ رحمان بابا کے اصل نام عبدالرحمن تھا، لیکن رحمان بابا کے نام سے مشہور ہوئے۔ بابا کی شاعری کے موضوعات عالمگیر، محبت، ہمدردی، عاجزی، امن، انسانیت اور سچی دوستی ہے۔ رحمان بابا ایک عام پشتون معاشرے کے تمام فوائد اور نقصانات سے بخوبی واقف تھے۔ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے عام مسائل سے غافل اور اندھا ہی نہیں تھا۔ رحمان بابا جس دور میں رہے، اس کی روح کے حقیقی نمائندہ تھے۔ ان کی شاعری ان کے دور کی خوبیوں اور برائیوں کی آئینہ دار ہے۔ ان کے کئی اشعار پشتون زبان میں ضرب المثل بن چکے ہیں۔ ان کی آیات کو پشتو زبان میں ایسی کرنسی حاصل ہوئی ہے کہ ایک قائل تقریر یا خطبہ ان کی ایک دو آیات کو زبردست دلیل کے طور پر نقل کیے بغیر تقریباً نامکمل اور ناقابل فہم رہ جاتا ہے۔ 17ویں صدی کے اول میں مغرب کی طرف سے فارسی اور مشرق سے مغلوں کے حملوں کے زمانے میں، وہ وقت جب افغان قوم کو کونے کونے میں جنگ کی لپیٹ میں تھے، وہ وقت جب تعلیم ہی آخری چیز تھی، لوگوں کے ذہن میں ایک لیجنڈ پیدا ہوا تھا۔ افغان قوم کی اونچی پہاڑیوں میں مہمند کے صوبائی علاقے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبدالرحمن تھا۔ عبدالرحمن پشتو ادب کے تاریخ کے سب سے بڑے شاعر بن جائیں گے۔ رحمان بابا محبت کے بادشاہ، غور و فکر کے رہنما، اندھوں کے چلنے پھرنے والے شاعروں کے رہنما، پٹھانوں کے ولی اور سادہ لفظوں کے مالک تھے۔ دوست محمد کامل، جنہوں نے 1958 میں شائع ہونے والی اپنی سب سے قابل تعریف کتاب رحمان بابا میں رحمان بابا کو دریافت کیا ہے، کہتے ہیں کہ رحمان بابا انسانیت اور دیانت کی ایسی بلندیوں پر پہنچے ہیں کہ پڑھنے والا، سننے والا ان کی باتوں کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بابا کی شاعری نے بہت سے ماہرین لسانیات، اسکالرز اور محققین کو پختونوں کی اجتماعی حکمت کو سمجھنے کی طرف راغب کیا۔ برطانوی دور میں شائع ہونے والے ایک مشہور کتاب مرکزی نوخیر میں پختو ادبی جرگہ 1934 میں عبدالخالق خلیق، ابوالحنان حامی اور دیگر نے قائم کیا تھا، اور 1938 میں رحمان بابا کے مزار پر پہلا پشتو مشاعرہ منعقد کیا تھا۔ مفتون اجمل خٹک میاں نے کہا، رسول رسا عبداللہ استاذ محمد اکرم مسعود مشاعرے میں شامل شعراء نے طلباء کیا کہ ادبی جنت خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا کی قبروں کے لیے تختیاں تیار کی جائے گی تاکہ اسے صحیح طریقے سے محفوظ کیا جا سکے۔ یہ مطالبہ پختو ٹولنہ کابل افغانستان کے سامنے رکھا گیا۔ ایک مجسمہ ساز محمد حسین ایک انجینئر کے ساتھ پشاور آئے اور قبروں کے ڈیزائن تیار کیے۔ انہوں نے یہ تختیاں پشاور میں افغان قونصل خانے کو 1949 میں دیے۔ ایک مسجد، لائبریری اور ایک ایڈیٹوریم جہاں شاعر اور ادیب ہر سال بہار کے موسم میں رحمان بابا کے مزار پر تین روزہ سیمینار اور پشتو مشاعرہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس سال رحمان بابا کا دن خیبر پختونخوا کی 100 سالہ تقریب کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ رحمان بابا کے دیوان کا اردو ترجمہ آیت کی صورت میں امیر حمزہ شینواری نے 1963 میں کیا۔ رحمان بابا کے گاؤں کے قریب پرانے دور کے پشتون اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ رحمان بابا پشاور کے جنوب مغرب میں اس علاقے میں رہتا تھا اور مر گیا تھا، جو اب شہر کا بیرونی رنگ روڈ ہے۔ ان کی جائے پیدائش بہادر گاؤں تھا، لیکن وہ بھی ہزارخوانی میں مقیم تھے۔ زبانی روایت برقرار ہے کہ وہ کوہاٹ چلا گیا اور وہ ہندوستان تک گھومتا رہا، جیسا کہ کئی لوگوں نے دیکھا ہے۔ دیوان کے اندرونی شواہد اس نظریے کی تردید کرتے ہیں کہ رحمان نے سفر کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ رحمان بابا نے اپنی پوری زندگی اپنے گاؤں میں گزاری، جیسا کہ وہ خود دعویٰ کرتے ہیں۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، اور نہ ہی میں نے کسی چیز کے لیے کسی بھی مخلوق کا شکر گزار ہوں۔ نہ میں نے ملکوں کو نیچے دیکھا، نہ اوپر۔ میرا گھر گاؤں میں ہے۔
میں اسے گھر نہیں بلکہ صحرا کی قبرستان سمجھتا ہوں۔ عبدالرحمن صاحب کردار اور عظیم کرشمہ ساز تھے۔ بچپن میں وہ پڑھنا پسند کرتا تھا اور ہمیشہ اچھی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف رہتا تھا، چاہے اس میں کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ اس نے خود کو سکھانے کی کوشش میں بہت وقت اور کوشش صرف کی۔ چھوٹی عمر میں انہوں نے شعر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے اس کا شوق پیدا ہو گیا۔ جیسے وہ بڑا ہوا، اسے شک ہونے لگا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جو پڑھ رہا ہے اور شاعری لکھ رہا ہے، اسے کھویا ہوا محسوس ہوا اور اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ کیا لکھ رہا ہے، کیوں لکھ رہا ہے، کس کو لکھ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اس نے دنیا کی مادی ضروریات کو یکسر ترک کر دیا اور اپنے آپ کو خدا کی رحمت کے سپرد کر دیا۔ اس پر خدا کے تحفوں کے روحانی پہلو نے اسے سمجھا دیا کہ زندگی کا صحیح طریقہ اس کے مذہب اسلام کے ذریعے ہے۔ تنہائی میں زندگی گزارتے ہوئے وہ نہیں چاہتا تھا کہ جب اس نے خدا سے دعا کی تو کوئی اسے پریشان کرے۔ اس کے پاس جو تحفہ تھا، شاعری کے ذریعے خدا سے دعا کرنے کا، ان کا ایک منفرد اور تخلیقی طریقہ تھا۔ وہ خدا کے لیے گہرا جذبہ رکھتے تھے، جس کے نتیجے میں ان کی شان میں بے شمار اشعار لکھے گئے۔ اپنے مذہب کی تفہیم کے ذریعے اس نے شاندار نظمیں لکھے، جس کی وجہ سے وہ مختصر عرصے میں مشہور ہو گئے۔ اب ہم آتے ہیں رحمان بابا کی زندگی کے بارے میں کچھ ضروری باتیں ہم آپ کو سنائیں گے۔ رحمان بابا کی زندگی کے حالات بہت تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب بھی عبدالرحمن بابا کی زندگی کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے ہیں، اس کا سب سے موضوع خلاصہ ہے۔ رحمان بابا کا پس منظر۔ رحمان بابا کی قبر پر قبائلی معاشروں میں نسب کی بہت اہمیت ہے، اور رحمان بابا ہمیں اپنے پشتون نسب کے بارے میں کسی شک میں نہیں چھوڑتا۔ رحمان بابا کا دعویٰ ہے کہ وہ ساربن قبیلے سے ہے، جنہیں حقیقی افغان کے طور پر پہچانا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آباء و اجداد کو پشتون بزرگ کیس کے بڑے بیٹے سے لے سکتے ہیں۔ ساربن قبیلے کی ابتدا قندھار سے ہوئی اور 13ویں سے 16ویں صدی تک وادی پشاور میں ہجرت کی۔ تاریخ کا یہ دور قبائل کی مختلف شاخوں کے درمیان شدید دشمنی کی خصوصیت رکھتا تھا۔ رحمان بابا کے خاندانی پس منظر کے بارے میں رائے منقسم ہے۔ کئی مفسرین اس بات پر قائل ہیں کہ اس کا خاندان گاؤں کے مالک سردار تھا۔ یہ تھے ادیب شاعر عبدالرحمن بابا کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل گھنٹی کا نشان ضرور دبائیے تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔